الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برادران اسلام، دین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا اور اس کی اساسیں اور بنیادیں کمپلیٹ اور مکمل ہو گئیں، اس کے بعد جب یہود کو، نصارہ کو دین اسلام کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے منہ کی کھانی پڑی اور ذلیل و رسوا ہونا پڑا، تو یہود و نصارہ نے اور یہود و مجوس نے مختلف فرقوں کو ایجاد کیا تاکہ بظاہر یہ اسلام کا نام لیں لیکن اندر سے یہودیت، مجوسیت اور نصرانیت، کرسچینیٹی کو پھیلائیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا مسلمانوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے تاکہ اپنے دشمن کو مسلمان سمجھ سکیں کہ کون واقعتاً اسلام کا بہی خواہ اور خیر خواہ ہے، اسلام کا علم بردار ہے، اور کون اسلام دشمنوں کا ایجنٹ اور ٹھیکیدار ہے. آج میں جو حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی کڑوی حقیقت ہے. وہ کڑوی حقیقت یہ ہے کہ شیعیت، رافضیت یہود کی ایجاد ہے. کڑوی حقیقت ہے، اور میں بغیر شیعی کتاب کے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا. میرے سامنے کربلا عراق کی چھپی ہوئی کتاب ہے، رجال الکشی. رجال الکشی یاد رکھیے گا. اس کی وفات تقریباً تیسری صدی ہجری میں ہوئی ہے. تیسری صدی ہجری کا یہ آدمی ہے. اندازہ کرو میرے بھائیو. اسی طرح سے المقالات والفرق لسعد بن عبداللہ القمی کی کتاب ہے جس کی وفات 301 ہجری میں ہوئی ہے اور صفحہ نمبر 2223 ہے. حسن بن موسیٰ نوبختی جس کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے، اس کی کتاب کا نام ہے فرق الشیعہ. فرق الشیعہ. اور بھی ایک کتاب ہے مسائل الامامہ، عبداللہ الناشی الاکبر. اس کی وفات 293 ہجری میں ہوئی ہے. یہ حوالہ جات آپ یاد رکھیں، کوئی سنی کتاب کا حوالہ نہیں بلکہ تمام تر شیعی کتابوں کے حوالے ہیں. اور آپ جانتے ہیں رجال الکشی کا مقدمہ لکھا ہے، تعلیق چڑھایا ہے، فہرست بنایا ہے السید احمد الحسینی، مؤسسۃ الاعلمی للمطبوعات، کربلا عراق، صفحہ نمبر 101 ہے. وذکر بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا. عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یہودی خیبر سے جس کے باپ داداؤں کو نکال دیا گیا تھا، یہ یہودی تھا. فاسلم، یہ اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچا. ووالا علی، اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا. وکان یقول وهو على یہودیته فی یوشع ابن نون وصی موسیٰ، اور جب وہ یہودی تھا تو یوشع بن نون کے بارے میں کہا کرتا تھا
کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصی یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خلیفہ یوشع بن نون ہے، غلو کرتا تھا۔ یوشع ابن نون وصی موسیٰ بالغلو، اور غلو حد سے تجاوز کیا کرتا تھا مدح سرائی میں۔ فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے کے بعد اسلام میں بظاہر داخل ہوا۔ فقال فی علی مثل ذلک، تو وہی بات جو یوشع بن نون کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصی ہیں اور ان کے بعد وہی خلیفہ ہیں، اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی مرتضیٰ ہی وصی مصطفیٰ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی خلیفۃ المسلمین ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ، اور یہی وہ یہودی ناہنجار تھا جس نے کہا کہ علی کی امامت فرض عین ہے اور اس کا اظہار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ، مسلمانوں ان الفاظ پر ذرا توجہ دو۔ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور یہی وہ ناہنجار ہے عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون جس نے علی رضی اللہ عنہ کے دشمن صحابہ کو بنایا اور تبرہ بازی کیا، براءت کا بیزاری کا اظہار کیا۔ وکاشف مخالفی، اور علی رضی اللہ عنہ کی کے مخالفین کی اس نے بے کنی کی، غیرہم وکفرہم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو کافر تک قرار دیا۔ وکاشف مخالفی وکفرہم، فمن ہنا قال بعض مخالف الشیعہ ان اصل التشیع والرفض مأخوذ من الیہودیہ، اور یہیں سے شیعہ کے مخالفین نے کہا کہ تشیع اور رافضیت اور شیعیت کی اصل اور بنیاد یہودیت سے ماخوذ ہے، ماخوذ من الیہودیہ، ماخوذ من الیہودیہ، یہودیت سے یہ ماخوذ ہے۔ کس نے بیان کیا؟ اٹھاؤ رجال الکشی، آج بھی یہ کتاب موجود ہے، مؤسسۃ الاعلمی للمطبوعات بکربلا، کربلا، شیعہ اور سنیوں ذرا کان کھول کر کے سنو کہ شیعیت رافضیت کی بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی نے ڈالی ہے مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر برباد کرنے کے لیے، اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون نے شیعیت کی بنیاد رکھی ہے، اور یہی بات المقالات والفرق سعد بن عبداللہ القمی کی کتاب کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 22 اور 23۔ اسی طرح سے حسن بن موسیٰ النوبختی کی کتاب فرق الشیعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ فرق الشیعہ یہ آج کی کتاب نہیں، یہ 1000 سال پہلے کی کتابیں ہیں، 1000 سال پہلے کی کتابیں ہیں۔ میرے بھائیوں، الزام تراشی سے پہلے تحقیق کر لینا کہ یہ باتیں ان شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو 3ری صدی ہجری کا 293 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے، عبداللہ ناشی الاکبر کی کتاب ہے مسائل الامامہ، مسائل الامامہ۔ رجال الکشی میں تو 6 روایات عبداللہ بن سبا کی ذکر کی گئی ہیں، صفحہ نمبر 106 پر بھی ہے، 108 پر بھی ہے، 305 پر بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ واقعتاً امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے آج جو ہم سوریہ، عراق اور فلسطین اور یمن میں دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ یہودیت کی پیداوار نے پہلے سے پلان بنا لیا تھا کہ شیعیت آل بیت کی محبت کے نام پر
قائم کی جائے، مجوسیت کو فروغ حاصل ہو۔ آج بھی مجوسی اور یہودی دونوں برابر ہیں، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہودی اور مجوسی، یہودی اور مجوسی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، تم جس دن متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر جمع ہو گئے، نہ شیعیت، نہ رافضیت اور نہ امامت، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی رہنمائی، آپ کے پیغام کے تحت چلو گے تو دنیا میں عزت، قوت اور طاقت ملے گی۔ تمہاری تمام تر قوتوں کو برباد کرنے کے لیے شیعیت، رافضیت اور تحریکیت کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، صحابہ کرام سے محبت کرو، صحابہ کرام سے، پورے کے پورے صحابہ سے محبت کرو، اور جس طرح سے انہوں نے اسلام کا پھریرا چہار دانگ عالم میں لہرایا، اسی طرح سے ایک ہی پرچم، وہ پرچم ہے محمد مصطفیٰ کا، ایک ہی علم، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اسی ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ اس لیے تمہارا کلمہ بھی ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری کتاب بھی ایک، قرآن کریم، تمہارا معبود بھی ایک، اللہ سبحانہ و تعالی، تمہارا قبلہ بھی ایک ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ حقائق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ امت مسلمہ کو تتر بتر کر رہے ہیں اور جو رافضیت کی دعوت دے رہے ہیں، شیعیت کی دعوت دے رہے ہیں، خمینیت کی دعوت دے رہے ہیں، تحریکیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو سیاسی نظام برپا کرنے کے لیے کفر اور شرک کو سب کو ملا رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اتحاد اور اتفاق ہوگا، واللہ وہ نامرادی کا سامنا کرے گا، نامرادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام تر اعدائے اسلام کی شر انگیزیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔